آبادی کو آباد کیا. یہ غیر آباد زمینیں تھیں، یہاں یہ آباد ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر ملک پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا. اب ظاہر بات یہ کما کے اپنے گھر پہ اور جیب پہ تو نہیں رکھتے، یہ سارا ملک کی معیشت پہ ہی لگتا ہے. ملک کی معیشت کو انہوں نے پروان چڑھایا، تمہیں ٹیکس سے دیے، گیس بجلی بل ہر اعتبار سے ہر چیزیں انہوں نے ادا کی ہیں، تمہیں تو ہر اعتبار سے مستحکم اور مضبوط کیا ہے، لیکن تم نے انہیں کیا دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وقال تعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا زاہد اس عالم کو. دستور دیا، منشور دیا، کہیں راہیں دی کہیں موڑ دیے. اور درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. کہ خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے اہل دنیا حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور احادیث نبویہ میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے. ماہ مبارک، ماہ مقدس، ماہ بابرکت باسعادت ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. اور اس ماہ مبارک کے اندر امام الانبیاء، فخر انبیاء، سید الانس والجنات، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت ہے. اور ہم صرف یہی سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت ہے. جبکہ اگر تاریخ کا، سیرت کا، احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے تو چار بڑے بڑے اہم امور اس ربیع الاول میں ہوئے ہیں. نمبر 1 ولادت مصطفیٰ.
نمبر 2 رسالت مصطفیٰ، نمبر 3 ہجرت مصطفیٰ، اور نمبر 4 رحلت مصطفیٰ۔ یعنی اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر جہاں آپ کو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش نظر آئے گی، وہی اس مبارک مہینے کے اندر آپ کو رسالت بھی نظر آئے گی، اس مہینے کے اندر آپ کو ہجرت بھی نظر آئے گی، اور اس مہینے کے اندر آپ کو رحلت یعنی وفات بھی نظر آئے گی۔ یہ 4 بڑے بڑے اہم کام کہ ولادت مصطفیٰ، نبی علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے فرمایا حریت اور آزادی کی نعمت ملی، اور رسالت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شریعت دین کی نعمت سے سرفراز فرمایا، پھر ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نصرت اور جہاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور رحلت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت والی نعمت نصیب فرمائی۔ یہ 4 بڑے اہم چیز ہے، اہم امور ہے، جس پر اگر گفتگو کی جائے تو تقریباً عمر ختم ہو جائے گی، زندگانی ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بیان نہیں ہو سکے گا۔ ولادت مصطفیٰ، نبی علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی آفرینش، آپ کی ولادت باسعادت، اس سے اللہ تعالیٰ نے حریت آزادی کی نعمت ہمیں نصیب فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، پیدائش ہو رہی ہے۔ ایک باندی نے آ کر نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب کو کہا آپ کے یہاں بھتیجا ہوا ہے عبداللہ کے گھر پہ۔ وہ خوشی سے تل ملا اٹھے اور انہوں نے صوفیہ لونڈی جو تھی جس نے خوشخبری سنائی تھی اس کو آزاد کر دیا کہ جاؤ اس خوشی میں تم آزاد ہو۔ اب یہاں سے بعض حضرات دلیل پکڑتے ہیں، دیکھنے جشن میلاد ثابت ہے، کافر کا فعل ہے، ابو بکر کا نہیں ہے، عمر عثمان و حیدر نہیں ہے، طلحہ زبیر سعد سعید حسن و حسین نہیں ہے، یہ ابو لہب ہے۔ یہ جشن منا رہا ہے، یہ خوشی میں لونڈی اور باندی آزاد کر رہا ہے، یہ خوشی میں 100 اونٹ کٹوا کے گوشت کھلا رہا ہے، لیکن جب جشن میلاد مصطفیٰ کی بات آتی ہے، مشن میلاد مصطفیٰ کی بات آتی ہے، سب سے پہلے یہی لعنتی ابو لہب، امام الانبیاء، فخر کائنات، فخر موجودات، سید الانس والجنات، سید الاولین والآخرین، خاتم المعصومین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کیچڑ اچھالتا ہے اور نبی علیہ السلام پر پتھر سے وار کرتا ہے اور کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا۔ جشن تو اس نے منایا لیکن مشن کو اپنایا نہیں۔ ولادت بوجہ رسالت ہے، نبی پیدا ہوئے مقصد رسالت، پیغمبری اور نبوت کو پھیلانا تھا، اللہ کے احکامات کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرنا تھا۔ یہ ولادت ہو رہی ہے، انسانیت کو حریت اور آزادی مل رہی ہے، آزادی کی نعمت مل رہی ہے۔ شام کے محلات دکھائے جا رہے ہیں، کیسر و کسرا کے کنگرے گر رہے ہیں، ان کی فتوحات نظر آ رہی ہے۔ آتش کدا جو ایران کے اندر
1000 سال سے آنکھ جل رہی تھی، لوگ اس کے پوجا پاٹ پہ لگے ہوتے تھے، آنکھ کو خدا اور معبود بنائے بیٹھے تھے، اچانک یکا یک وہ آنکھ بجھ گئی، حریت اور آزادی مل رہی ہے ہر ایک کو۔ یہاں تک کہ تواریخ پہ لکھا ہے نبی علیہ السلام کی جس دن ولادت ہوئی اس دن تقریباً 200 عورتیں بچے سے تھی، حمل سے تھی، اور وہ 200 عورتوں نے بچہ جنا، بچی نہیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بچی تو رحمت ہے، بچی ہونی چاہیے تھی، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ عرب میں نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، ایک رسم چل رہی تھی، ایسا نہ ہو نبی علیہ السلام کی ولادت ہو اور ولادت کے موقع پہ پھر بچیاں پیدا ہو اور ان کو لوگ دفنانے لگے، تو یہ عزت رسول کے خلاف تھا، تقدس رسول کے خلاف تھا، عظمت رسول کے خلاف تھا، احترام رسول کے خلاف تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن 200 عورتیں جو بچے سے تھیں انہوں نے بچہ جنا، بچی نہیں جنا۔ یہ ولادت مصطفیٰ کے کرشمے، نبی دنیا میں آئے، یہاں حضرت آمنہ نے بچے کا نام رکھا احمد، چونکہ عبد المطلب نے دادا نے پہلے ہی نام رکھا تھا محمد۔ نبی علیہ السلام کا ذاتی 2 نام ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بابرکت نام ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو پہلے بھی ہوئی ہے۔ بارکیف عبد المطلب، یہاں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عرب میں ایک رواج تھا، گاؤں دیہات سے قصبے سے لوگ آتی اور بچے لے جاتی، وہاں پالتی دیہات میں، چونکہ وہاں کی غذا بہترین ہوتی، وہاں بچہ ایک مادری زبان جو ہے فصیح و بلیغ انداز میں بولتا اور بچے کو ایک اخلاق کا خور سکھایا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے وہاں دیہات پہ بھیج دیتے تھے۔ تو 300 عورتیں آئی اور انہوں نے دیکھا کہ یتیم بچہ ہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ قصہ مختصر، انہوں نے چھوڑا نہیں، آقا کو جانا ہی نہیں تھا ان کے ساتھ، ان کا انتخاب ہوا ہی نہیں تھا، اللہ نے جس کا انتخاب کیا تھا وہ دائی حلیمہ تھی، اور وہ بعد میں آئی، اس کو کسی نے کہا جاؤ مکے میں ایک یتیم بچہ ہے، جاؤ اسی کو لے کر آؤ، طنز مار کر انہوں نے کہا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں سعدیہ، وہ چلی آئی اور فوراً مکے پہ اسی گھر پہ نبی علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے وہاں اس بچے کو جیسی کپڑا ہٹایا، نبی علیہ السلام نے چہرہ دیکھا، آنکھیں کھولی، مسکرا دی۔ حضرت حلیمہ نے اس بچے کو گود میں لیا اور پھر کہا کہ آمنہ میں اسے لے جا رہی ہوں، کہا یہ یتیم بچہ ہے۔ حضرت آمنہ گھبرا رہی تھی کہ جو بھی آ رہی ہے عورتیں وہ دیکھتی ہے چلی جاتی، یتیم بچہ ہے، یہاں سے کچھ ہمیں ملے گا نہیں، جبکہ ساری دنیا کی دولت تو اسی کے قدموں کے تلے ہے۔ اب یہاں سے آمنہ گھبرانے لگی، کہا یتیم بچہ ہے، گھبرانے لگی کہ یہاں سے کچھ ملے گا تو نہیں تمہیں فی الحال، کہا کوئی مسئلہ نہیں، اسی کو ہم لے جائیں گے۔ ہاتف سے آواز آئی حلیمہ گھبراؤ نہیں، بچہ یتیم ہے، یاد رکھنا اس کا ابا نہیں ہے، یتیم ہے، کھیلنے کو اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کھلونا نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ انگلیوں سے اشارے کرے گا، چاند کے 2 ٹکڑے اللہ کروا دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سیر کرنے کو چاہے گا تو اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ تک اس کو سیر کروا دے گا، 7 سماوات کی اللہ تعالیٰ اسے سیر کروائے گا، اس کی لباس اللہ تعالیٰ جنت کے پوشاک اللہ انہیں پہنائے گا۔ ایک وقت آئے گا الم یجد کا یتیمن فآوا، قرآن میں اللہ نے کہا یجد کا یتیما، ہم نے اس کو یتیم پایا اور پھر اسے ٹھکانہ دیا، اعلیٰ عرفہ ٹھکانہ اللہ رب العزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو یہاں سے قصہ مختصر، دائی حلیمہ لے کے جا رہی ہے، ساری اونٹنی پیچھے ہو گئی، لوگوں نے کہا حلیمہ خیر تو ہے، سواری بدل لی، تمہاری سواری تو بہت کمزور سواری تھی، کہا سواری نہیں سوار بدل لیا ہے، جسے تم نے یتیم سمجھ کے چھوڑ آئے تھے آج اسی کو لے کر میں آ رہی ہوں۔
گھر پہ داخل ہوئی، جو سوکھی بکری کے تھن تھے وہ سارے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ حضرت حلیمہ یہ دیکھ رہی ہے، شیمہ بہن ہے، نبی علیہ السلام ان کی گود میں پرورش کے لیے ماں سے اجازت لے کے جا رہی ہے۔ شیمہ کہتی ہے کہ بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دو بکریاں چلانے کے لیے۔ وہاں چلانے کے لیے لے گئی اور عجیب و غریب وہاں واقعات وہ دیکھ رہی ہے شیمہ۔ ایک دن انہوں نے عربی میں قصیدہ پڑھتی تھی بھائی کو لے کر اور کہا اللہم اجعلہ سعیدا و مسعودا، اللہم ابق لنا محمدا واجعلہ سعیدا و مسعودا، اللہ میرے محمد بھائی کو باقی رکھنا اور اس کو سعید و مسعود نیک بخت بنانا۔ یہاں شیمہ دعا کر رہی ہے، قصیدے پڑھ رہی ہے۔ ایک دن کہتی ہے کہ میں نے قصیدے کچھ پڑھنے کی کوشش کی عربی میں، لیکن وہ شرکی الفاظ تھے۔ اور یہ کیسے پتا چلا؟ غزوہ طائف کے بعد یہ شیمہ جو ہے 300 افراد کے ساتھ قید ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ صحابہ نے ان کو گرفتار کیا، مقابلے میں آئی تھی، 300 قیدی بھی ہے غزوہ طائف کے بعد۔ اب یہ صحابہ سے کہنے لگی کہ تمہارا سردار کون ہے؟ کہا ہمارا نبی ہے۔ نام بتلایا گیا، پوچھا گیا، ان کے ذہن میں وہ خیالات آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے، میرا بھائی محمد ہی ہے۔ کہا کہ جاؤ ذرا اپنے بھائی سے کہو تمہاری بہن آئی ہے۔ صحابہ حیران ہے کہ آج تک ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا نہیں کہ کوئی بہن بھی تھی۔ فوراً گئے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ یہ شیمہ ہے جو مجھے گود میں لے کر بچپن پہ لوریاں دیا کرتی تھی۔ اور پھر کہا کہ شیمہ اٹھو ذرا، اپنی جگہ سے اٹھایا اور پھر نبی علیہ السلام نے بہن کا مقام اور مرتبہ عزت اور احترام کر کے دکھایا، یہ بہن کا مقام ہے۔ اپنی چادر، وہ چادر جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کملی والے، اے چادر والے، اس چادر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ وہ چادر نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کے پاس بچھا دیا اور کہا کہ آپ اس میں تشریف رکھیں اور بتائیں میرے ان یاروں کو کہ بچپن میں میرے ساتھ کیا واقعات رونما ہوئے۔ تو شیمہ یہاں سے کہہ رہی ہے میں جب آپ کو لے کر جاتی تو پہاڑ بھی جھک جھک کر آپ کو سلام عقیدت پیش کیا کرتے تھے، درخت بھی آپ کو جھک جھک کر سلام عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ اگر درخت کا رخ کہیں اور ہوتا تو وہ آپ کی طرف رخ کر کے آپ پر سایہ بان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بتاتے بتاتے اس نے پھر ایک اور واقعہ عرض کیا اور کہا کہ آپ میرے گود میں تھے تو میں عربی میں کچھ قصیدہ پڑھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ قصیدہ پڑھنے سے پہلے آپ نے منہ موڑ لیا، گود میں ہی منہ موڑ لیا اور میرے ہاتھ پہ زور سے کاٹ مارا اور وہ نشان آج تک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو وہ نشان دکھائے۔ اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام بچپن میں بھی سبق دے رہے ہیں، جس کے گود میں شرکیہ کلمات نبی علیہ السلام نے کبھی برداشت نہیں کیے، بچپن میں بھی سبق دے دیا میں یہ شرک کا نظام اور کفر کا نظام دھرم برم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے عالم پر اگر دین غالب ہوگا تو وہ دین اسلام غالب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور دین غالب نہیں ہوگا۔ میں تو اللہ کی سرزمین پہ اللہ کے نظام کو، اسلام کو، دین کو، ملت کو، مذہب کو رائج اور نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کاٹ مار دیے، نشان اب بھی موجود ہے۔ بہن کو رخصت کر دیا 300 قیدی سمیت۔ یہ ولادت اور ولادت کے عجیب و غریب واقعات۔ عبد المطلب، بڑے بڑے سردار آتے تھے، کسی کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے، لیکن یہ بھتیجا جب آ رہا ہوتا ہے، 4 سال کا 5 سال کا بھتیجا آ رہا ہے، عبد المطلب دادا ہے، متولی ہے بیت اللہ کا، ذمہ دار ہے، سربراہ ہے، فوراً یکدم کھڑے ہو جاتے اور اپنے پاس بٹھاتے۔ کسی نے کہہ دیا کہ آپ بڑے بڑے شاہان لوگ آتے ہیں، آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے لیکن ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ایک بھتیجے کے لیے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کی ولادت کے وقت جو میں نے عظمتوں کے مینار دیکھے ہیں، اس کی ولادت کے وقت جو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، واقعات دیکھے ہیں، وہ تمہارے نظروں سے بالا تر ہے۔ فرمایا یہ عظمتوں کے مینار پر فائز ہوگا، یہ بہت بڑا انسان بنے گا، دیکھ لینا۔
ایک موقع پہ حبشہ کا بادشاہ تھا، نجاشی سے پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس عبد المطلب تشریف لے گئے اور اس نے پھر اپنے ساتھ بٹھایا اس بادشاہ نے، اور واقعات پوچھنے لگے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے، سارا سلسلہ نسب اور حسب پوچھنے کے بعد اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ جو بچہ ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا پوتا ہے۔ کہا یاد رکھنا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ آگے چل کر آخری نبی بنے گا، اور کاش میں اس وقت اور تم اس وقت زندہ ہو جب اس کے سر پر اللہ تعالیٰ نبوت کا تاج رکھے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کو عظمتوں کے مینار پر فائز کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا مقام اور مرتبہ نصیب کرے گا اور اس کا دارالحکومت مدینہ طیبہ ہوگا۔ یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے نبی علیہ السلام سے متعلق، آقا کی ولادت ہو رہی ہے، عجائب و غرائب ہے، عجائب و غرائب۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام بچے ہیں، آنکھ نکلی، آنکھ دکھ رہی ہے، پانی نکل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، دادا عبد المطلب نے بڑا علاج کروایا، کوئی فرق نہیں آیا۔ بعد میں ان کو کسی نے کہا کہ فلاں راہب ہے ان کے پاس لے چلو، وہاں سے کچھ فرق ہو جائے گا۔ یہاں سے عبد المطلب نے اپنے پوتے کو نبی علیہ السلام کو اٹھایا اور لے چل پڑے۔ وہاں ان کے دروازے پہ پہنچے اور دروازے پہ دستک دی تو باہر کوئی بھی نہیں نکلا، 3 دفعہ زوردار دستک دی، اس کے بعد بھی کوئی نہیں نکلا۔ بالآخر وہ راہب جو تھا یہود کے بڑے عالم، وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر آیا اور کہا کہ کیا ہو گیا؟ میں جس جگہ میں بیٹھا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا طوفان آ گیا اور آندھی آ گئی، وہ زمین ہلنے لگی، میں مجبوراً یہاں پہنچا ہوں، ایسا لگتا ہے میں اٹھایا گیا ہوں، یہاں بھیجا گیا ہوں، اور مجھے کہا گیا کہ جاؤ جلدی دروازے پر، آج اس کو دیکھ لو، اس کا دیدار کر لو۔ میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا بچے کا تو میں نے کہا اس کا چہرہ تو ایسا حسین ہے کہ دنیا میں کوئی حسین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے وہ راہب چل پڑے، اور اس کے بعد عبد المطلب سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ عبد المطلب یہ تمہارا بیٹا نہیں لگ رہا، صحیح بتاؤ۔ میں بتاؤں یہ کون ہے؟ کہا بتاؤ۔ کہا یہ پوتا، یہ تمہارا یتیم بچہ ہے، پوتا ہے۔ کہا اچھا۔ کہا اس میرے علم نے مجھے بتایا ہے، یہود کے بڑے عالم تھے، توریت اس نے پڑھی تھی اور اس نے نشانیاں دیکھ لی تھی، اور کہا کہ میرا علم کہتا ہے یہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ دنیا سے آنے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کا یہ مسئلہ ہے، آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھ نکل رہی ہے اور پانی بہہ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کچھ دوائی وغیرہ کچھ دم وغیرہ آپ کر دیں۔ تو اس راہب نے عبد المطلب کو یوں غورا اور کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کا علاج کر سکے، اس کو شفا یاب کر سکے، ایک اللہ ہے، اور اس کی زبان کے اندر جو لعاب دہن ہے وہی اس کے لیے شفا ہے۔ وہ لعاب دہن نکالے اپنی انگلی سے اور آنکھ پہ ملے تو آنکھ خود بخود صحیح ہو جائے گی، اور ویسے ہی کروایا گیا۔ یہ لعاب دہن وہی تو لعاب دہن ہے جو ابو بکر کی ایڑی پہ غار سور پہ لگ رہا ہے، تو ابو بکر کی ایڑی سے زہر کا سارا سانپ کا زہر کا اثر جاتا رہا۔ یہ لعاب مبارک وہی لعاب تو ہے جو علی کی دبتی ہوئی آنکھ پہ لگی تھی تو آنکھ بھی شفا یاب ہو گئی۔ آج نبی علیہ السلام بچپن پہ اپنا لعاب خود نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں پہ لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا سے ہمکنار فرما رہے ہیں۔ یہ ولادت ہے، اور ولادت کی برکت سے فرمائے کہ حریت اور آزادی کی نعمت ملی ہے، اور رسالت یہ بھی اس ماہ مبارک کے اندر ہے۔ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ طیبہ پہنچے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو رسالت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے شریعت اور دین کی نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ شریعت، ظاہر بات ہے جب آزادی مل جاتی ہے اور آزادی کی نعمت مل جاتی ہے تو انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ فتنوں میں بھی الجھنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے راستے پر بھٹکنے کی کوششیں کرتا ہے، تو اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اب رسالت، شریعت اور دین ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔
تو یہ رسالت نبی علیہ السلام جو نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، فرمائیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور پھر آگے چلیں، رسالت کی برکت سے اللہ نے علم کی نعمت دی، قرآن کی نعمت دی، اور نماز کی نعمت دی، نماز کے احکامات کی نعمتیں ملی، حج کے احکامات ملے، طلاق کے مسائل ملے، مزارعات کے مسائل ملے، یہاں تک کہ قبر، حشر، نشر کے سارے مسائل اور احکامات کیا ہوں گے وہاں پر، یہ رسالت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو رسالت یہ بھی اس ماہ مبارک ربیع الاول میں، ہم صرف ایک ولادت کو پکڑ لیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ربیع الاول کے مہینے میں، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، پیر کا دن تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہے صرف تاریخ کے اندر، جمہور جو بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، لیکن مخالفین جو بڑھ چڑھ کے خوشیاں مناتے ہیں، ان کی اپنی فتاوی رضویہ کے اندر خود لکھا ہے ان کے امام احمد رضا خان صاحب نے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہے، 8 ربیع الاول کو، اور باقاعدہ اس میں انہوں نے 2-3 حوالے بھی دیے۔ بار کے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس میں پہلے جلد پہ صفحہ نمبر 160 پہ انہوں نے لکھا ہے، بہت بڑے ریاضی دان تھے محمود پاشا فلکی، اور اس نے چیلنج کیا ہے پوری دنیا ریاضیت کو، جو بڑے بڑے ریاضی دان کے ماہرین ہیں سب کو، فلکیات کے ماہرین ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ آؤ اور نبی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 9 سے ہٹا کے دکھاؤ، 9 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ اور اب تو جدید دور علماء نے لکھا ہے کہ بعض ایسے سافٹ ویئر بھی ایجاد ہے جس کے اندر آپ دن مہینہ لکھیں گے تو تاریخ خود بخود 9 ربیع الاول شو ہوگی کہ نبی علیہ السلام کی ولادت پیدائش 9 ربیع الاول کو، اور وفات کی تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے وہ 12 ربیع الاول کو۔ بار کے ولادت کی برکت سے اللہ نے حریت اور آزادی کی نعمت دی، رسالت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شریعت اور دین اسلام کی نعمت دی، اور ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نصرت اور جہاد کی برکت دی، نعمت دی۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام تھے تو وہاں پر صرف دعوت تھی اور خاموش تبلیغ تھی، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ تو آئے تو وہاں پر کھلے عام اعلان کر کے باقاعدہ پیغام اور دعوت دی جاتی تھی، اور پھر وہاں پر نصرت اور جہاد جیسا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر ڈرنے کی بات نہیں ہے، جہاد تو ہمارا اولین فرض ہے اور فریضہ ہے، بعض جہاد کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا نبی مومنوں کو بھاری برانگیختہ کیجئے، اٹھائیے جہاد کے لیے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی کفاروں کے ساتھ جہاد کریے۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے فوجوں نے بھی تو جہاد کیا تھا، ہندوستان کے جو گماشتے آئے تھے، ہندوؤں کے پجاری آئے تھے 1965 کے اندر، ان کو پھر چھٹی کا دودھ یاد دلایا تھا، تو یہ جہاد ہی تھا، اور جہاد کا حکم قرآن کریم کے اندر ہے۔ بات ہو جاتی بعض گھبرا جاتے ہیں، 450 کے قریب آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، 100 جہاد ہیں۔ آپ غزہ کتاب المغازی اٹھائیے، نبی علیہ السلام کی جہاد سے متعلق واقعات تو پڑھیے، 100 جہاد نبی علیہ السلام کے زمانے میں، جس میں نبی علیہ السلام 27 غزوات پہ خود تشریف لے کر گئے، اور باقی جو غزوات ہیں ان میں نبی علیہ السلام نے جیش کو بھیجا، لشکر کو بھیجا، تم جاؤ فلاں محاذ پہ، تم جاؤ فلاں محاذ پہ۔ تو گھبرانے کی اور ڈرنے کی بات نہیں ہے، جہاد مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ ایک جہاد اقدامی ہے، ایک جہاد دفاعی ہے۔ اقدامی جہاد یہاں سے چل کے کوئی جاتا ہے ہندوستان میں، کوئی جاتا ہے برما میں، کوئی جاتا ہے فلسطین میں، وہاں جا کے ان گماشتوں کو، صلیبیوں کو، منگولوں کو ٹھکانے لگاتا ہے، کافروں کو۔ یہ جہاد اقدامی ہے، اور ایک جہاد دفاعی ہے کہ ملک کے اندر اگر کسی امریکی الغار کر رہا ہے
ہمارے ملک پاکستان کے سرحدات کو کوئی نوچ رہا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، ہندو کے گماشت ہو، فرمائے کہ پھر ان کو ابدی نیند سلا دینا، یہ جہاد دفاعی ہے، اور جہاد دفاعی پھر ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، پھر ہر ایک اپنی دفاعی پوزیشن سنبھالتے ہوئے باہر نکلے گا۔ تو یہ رسالت ہے، اور اس کے بعد فرمائے کہ ہجرت ہے، اور اس کے بعد فرمائے کہ رحلت ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں تو مہینہ ربیع الاول کا ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بڑے صدمات تمہیں اٹھانے پڑیں گے۔ نمبر 1 صدمہ میرے دنیا سے جانے کا صدمہ، جس کو حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت، شہزادہ جنت کی ماں بطول رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی نبی علیہ السلام کی وفات پہ، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہا، کہ مجھ پر ایسی مصیبت آ پڑی ہے، اگر یہ مصیبت، یہ تکلیف اگر پہاڑوں پہ رکھ دوں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو یہ صدمہ 1۔ نمبر 2 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور شہید ہو جانا، اور نمبر 3 فرمایا دجال کا فتنہ۔ یہ 3 بڑے صدمات اور تکلیفیں تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ اب تو بہت ساری تکلیفیں ہیں، بہت سارے دجال پیدا ہو گئے، یہ دجال ہی ہے ایک لحاظ سے۔ قانون جسے بھی سنو اچھا بچا، اچھا بلا، اپنے دیش پہ گلی پہ پلنے والا، یہ تو غیر قانونی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ تجاوزات، مکانات، دکان غیر قانونی۔ میں نے کہا قانون کیا ہے پھر؟ قانون تو بتلاؤ، قانون کیا ہے؟ قانون یہی ہے کہ غریب کا ٹھیلا اٹھا کے پھینک دو۔ کیا قانون یہی ہے کہ غریب کا ٹھیا اٹھا کر پھینک دو؟ کیا قانون یہی ہے غریب کی دکانیں مسمار کر دی جائے؟ کیا قانون یہی ہے کہ پورا لندی گوتل سے چلتے ہوئے اپنی چورنگی تک پہنچو تو ہر ایک کے گھر کو مسمار اور منہدم کرتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بھی آئے اسے بھی برداشت نہ کرو، اسے بھی گرا دو؟ تم تو اب رائے وقت بنے ہوئے، لیکن ہاسپٹل کے سامنے جنریٹر رکھا ہوا ہو، ہاسپٹل کے سامنے کناتیں لگی ہو، ہاسپٹل کے پاس گاڑیاں کھڑی ہو، موٹر سائیکل کھڑی ہو، وہاں پر کوئی پریشان نہیں ہو رہا، وہ قانون نہیں ہے، وہ غیر قانونی نہیں ہے۔ قانون ہے کیا؟ قانون نہیں ہے۔ قانون یہی ہے جس کی بدماشی ہو، اور جو منصب پر ہو، جو کرسی پر ہو، جس کی انگلی پر ہر ایک ناچ رہا ہو، جو پیسے دے کر ڈی سی کو، ڈی جی کو، سب بڑے بڑے کو خریدا ہوا ہو، پھر وہ قانون دکھاتے ہیں، اور غریب کو آ کر مسمار کیا جاتا ہے، غریب کو آ کر پریشان کیا جاتا ہے، غریب کو آ کر ٹھڈے لین لگانے کی کوششیں کرتا ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ اب تک نقصان نہیں، نقصانات ہم بتا سکتے ہیں، صرف نقصان نہیں۔ فائدہ کیا ہوا؟ امپریس مارکیٹ پورا صدر انہوں نے مسمار کر دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ وہ عورتیں جو ہندو ہیں، مسلمانوں نے انسانیت کا لحاظ رکھا ہے، اس انسان کے اندر ہندو بھی آئے گا، ہم اس کو بھی حق دیں گے۔ وہ بے گھر ہو گئی، باہر نکل پڑی، سڑکوں پہ بیچ رہی ہے۔ اچھا نہیں تھا 4 دیواری کے اندر وہ تمہیں بھلے پیسے بھی دے کر وہ بیچ رہی تھی، اب تو سڑکوں پہ آ گئی سامان اور چیزیں فروخت کرنے کے لیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نشے پہ گاڑی چلا رہا ہے اور ان کے اوپر اگر فٹ پاتھ پہ چڑھا دیا گیا، کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ فائدہ کیا ہوا؟ پورا پاور ہاؤس کے پاس پوری آبادی کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ پاکستان کا نقشہ بیرون ملک پہ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ یہی دکھانا چاہتے ہو کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تم چلا رہے ہو، اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ غریب اگر ہے تو تمہارا گھر چل رہا ہے، یہ غریب اگر ہے تو تمہاری فیکٹریاں چل رہی ہے، یہ غریب اگر ہے تو تمہارے جیب اور پیٹ چل رہا ہے، یہ غریب اگر ہاتھ دھو کے بیٹھ جائے نا تو تمہیں چپل پہننے کے لیے بھی پھر وقت نہیں ملے گا، پھر تم آگے کچھ بھی نہیں کر سکو گے، کھانا پکانے کے لیے بھی تمہیں اٹھ کے جانا پڑے گا، تمہیں ایک کام بھی کرنا نہیں آئے گا۔ اب بھی تمہیں کیا آتا ہے؟
یہ غریب ہے جنہوں نے اس آبادی کو آباد کیا. یہ غیر آباد زمینیں تھیں، یہاں یہ آباد ہوئے تھے اور انہوں نے پھر ملک پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا. اب ظاہر بات یہ کما کے اپنے گھر پہ اور جیب پہ تو نہیں رکھتے، یہ سارا ملک کی معیشت پہ ہی لگتا ہے. ملک کی معیشت کو انہوں نے پروان چڑھایا، تمہیں ٹیکس سے دیے، گیس بجلی بل ہر اعتبار سے ہر چیزیں انہوں نے ادا کی ہیں، تمہیں تو ہر اعتبار سے مستحکم اور مضبوط کیا ہے، لیکن تم نے انہیں کیا دیا؟ تم غیر قانونی نام لے کر قانون تو بتاؤ نا ذرا، قانون کیا ہے؟ قانون بنایا کس نے؟ قانون کے لیے بھی کوئی قانون پیش کرنا پڑے گا. اگر یہ زبان کھلی نا تو پھر پتہ چل جائے گا. اپنی اداؤں میں خود غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. کتنی بڑی بڑی جگہیں ہیں، آپ دیکھیں نا ذرا، کتنی بڑی بڑی جگہیں قانون میں نہیں ہے، غیر قانونی قبضہ کیا ہوا، ہر شخص نے قبضہ کیا ہوا. وہی جو بڑے سے بڑا بدماش بدگماش ہے، جس کی انگلی پر پاکستان کا نظام چل رہا ہے، بڑی بڑی جگہ قبضہ کی. لیکن ان کا ہتھ کنڈا صرف استعمال ہوتا ہے، ان کا بلڈوزر صرف استعمال ہوتا ہے، ان کا اسلحہ اگر کسی پر استعمال ہوتا ہے تو یہ غریب بیچارے جو خود اپنے ہاتھ سے مکان توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں. لیکن یاد رکھنا، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا. میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا. ٹھیک ہے، چند دن کی زندگی ہے، ان کے پاس لاٹھی ہے، ان کے پاس فورس ہے، ان کے پاس قانون ہے، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں. فرعون کے پاس بھی سب کچھ تھا، لیکن موسیٰ بن جاؤ، موسیٰ کے نقش قدم پر چلو، انشاءاللہ سامنے سمندر بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ 12 راستے بنا دے گا سمندر پہ اور راستہ پار ہو جائے گا. بہرحال یہ جتنے آئے ہیں بیچارے پولیس وغیرہ، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارے کو کوئی دشمنی نہیں ہے. اب بعض جو ہے وہ بیچارے پولیس والوں کو غور سے دیکھتے ہیں، وہ بیچارے مزدور ہیں، وہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے آئے، آرڈر پر صرف آئے، ان کا کوئی اس پر کام اور ہاتھ نہیں ہے. وہ بیچارے، ان کو ہم غور سے دیکھ رہے ہوتے، وہ ہمارا جیسے کوئی دشمن ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. ہو سکے انہیں آپ پانی پلائیں، ان کے خیر خواہ بنے. وہ تو پیچھے کے آرڈر کے صرف مکلف ہے اور پھر وہ آئے ہیں، باقی ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. تو اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے. باقی ملک کو، ماحول کو، حالات کو کوشش کرے سکون کے ساتھ گزارے اور اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت عافیت کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ قانون پاس ہوا ہے کسی طرح اس قانون کو ہمارے سر سے ہٹا دے. پہلے ہم 2-4 ہیں سیلاب کی زد میں، ہمارے مسلمان، ہمارے گاؤں پہ رہنے والے رشتہ داران وہ سارے بے بسی کا شکار ہے. ہم وہاں سے ابھی کمر اٹھائے نہیں کہ یہاں پر ہماری کمر توڑ دی جا رہی ہے. تو اللہ سے فریاد کریں، انشاءاللہ وہ اللہ سننے والا ہے اور جواب بھی دینے والا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بے بس اور مجبور پریشان حال کی جلدی سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ مصیبتیں دور فرمائے، ہر اعتبار سے قلبی اور روحانی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون اور سرور نصیب فرمائے. اور جو نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق مصطفیٰ اور نبی علیہ السلام سے کامل محبت، آپ کے اہل بیت اور صحابہ اہل بیت سے اللہ کامل والہانہ محبت کی عقیدت کی اللہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا